جو دیکھ کر، اللہ کو کسی نے دیکھا؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا. والدین کو کسی نے دیکھا؟ دیکھا؟ وہ بھی تربیت کرنے والا. یہ بھی ایک آدمی دیکھ کر تربیت کرنے والے کا قدردان نہیں ہے تو بن دیکھے تربیت کرنے والے کا وہ قدردان ہو سکتا ہے؟ ذرا عقل سے پوچھ کے بتائیے، بولیں تو صحیح. اس لیے بخاری کی روایت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد. جو دیکھنا چاہتا ہے کہ رب راضی ہے وہ دیکھ لے اس کا باپ راضی ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے رب ناراض ہے تو دیکھ لے والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اپنے باپ کی شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر میرا باپ، بیٹا شکایت لگا رہا ہے باپ کی، میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ میں پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے. باپ کو جب جا کے کہا کہ میں نے یوں آپ کی شکایت لگائی ہے، تو باپ کو جیسے آپ کا بیٹا تھانے میں جا کے شکایت لگا دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہاں تو کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں شکایت لگ رہی ہے. اب باپ دلی طور پہ دکھی ہوا اور دکھی کیفیت میں اندر ہی اندر کچھ دکھڑا روتا روتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچا. آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی اس کی خالہ پھوپھی ہیں، تھوڑا بہت ان پہ خرچ کرتا. آپ نے فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑو. یہ بتاؤ وہ دکھڑا، وہ اشعار، وہ رونا دونا جو تمہارے دل میں پیدا ہوا وہ ذرا سناؤ. کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، آپ کو رب نے وہ بھی بتا دیے؟ کہ ہاں رب نے مجھے وہ بھی بتا دیا. جب انہوں نے وہ دکھڑا سنانا شروع کیا تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا کہا؟ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائی غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلتك ما الجار المساقب يفعل. یہ دکھڑا جب سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو اور اس بیٹے کے گریبان کو پکڑ لیا اور غصے سے فرمایا انت ومالک لابیک، تیری ذات بھی تیرے باپ کے حوالے، تیرا مال بھی تیرے باپ کے حوالے. جیسے چاہے، جیسے مالک غلام کو استعمال کر سکتا ہے ایسے تیرے باپ کو ہر چیز کی اجازت ہے اور ہر باپ کو اجازت ہے. دکھڑا کیا سنایا؟ اجازت ہو تو ترجمہ پیش کروں؟ تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ کہنے لگا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، اے میرے بچے جب تو چھوٹا سا تھا تجھے کھلاتے پلاتے تھے، میں اور تیری ماں خود بھوکے رہتے تھے. اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد، کسی رات تجھے بخار ہو جاتا، کوئی چھوٹی موٹی بیماری آ جاتی، تیری بیماری کی وجہ سے ساری رات میں اور تیری ماں یوں تڑپتے رہتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا ترستا. اگلے شعر نے تو کلیجے کو نکال دیا باہر. تخاف الردا، تخاف الردا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. اے میرے بچے مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اللہ کی قسم تو جب جب بیمار ہوتا تھا جیسے مرنے پہ انسان کا کلیجہ باہر کو آتا ہے، تیری چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ میرا کلیجہ باہر کو آنے ہو جاتا. جو والدین بیٹھے ہیں اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچہ تھوڑا کہیں میرے بچے کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا. مائیں تو خاص طور پہ پاگل ہو جاتی ہیں. ماؤں کی تو عظمت کو سلام ہے جی، ماؤں کی عظمت کو سلام. امام الانبیاء سے پوچھا گیا پوری کائنات میں سب سے زیادہ خدمت کے اور اطاعت کے اور آنکھیں جھکانے کے اور پاؤں میں پڑنے کی ہستی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک
تیری والدہ ماجدہ، تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی باری ہے؟ تو انداز دیکھیے امام الانبیاء کا، کیا احسن انداز میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کے انداز تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ کہا اچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ پھر فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم اباک، پھر تیرے باپ کی باری آتی۔ میں باپ سے درخواست کرتا ہوں، ہر باپ سے، بچوں کے دلوں میں ماں کی محبت پیدا کر دیں، آٹومیٹک آپ کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے۔ کئی نادان باپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ میرا روب گھر میں ہونا چاہیے، میرا ہونا چاہیے۔ ان کی جو سب سے محبوب ہستی ہے، ہر اولاد کے لیے سب سے محبوب ہستی اللہ نے کس کو بنایا؟ اس کی۔ جب آپ اپنے بچے کی سب سے محبوب ہستی کو یعنی کہ اس کی ماں کو ذلیل کریں گے، اللہ کی قسم آپ کے بچے کے دل میں آپ کی کبھی محبت نہیں آ سکتی۔ ایسے نادان کہیں ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ اس گھر میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا۔ بھئی ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے، نہ عورتیں یہ غلطی کریں نہ مرد یہ غلطی کرے، سمجھانا ہے اکیلے میں جا کے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اس کی بجائے یوں کر لیا جائے، محبت کے ساتھ کام چلائیں۔ ایک آدمی ہر سال کیا کرتا تھا؟ اور ہر سال آواز آتی، یہ کہتا ہے لبیک، اوپر سے آواز آتی لا لبیک۔ یہ کیا کہتا؟ اور کیا آواز آتی؟ تیری حاضری مردود ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ تو بڑا روتا۔ یہ مجھے خود، وہاں میرے دوست ہیں 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بتایا کہ میری خود اس سے ملاقات ہوئی۔ حج سے فارغ ہوا تو پھر آواز آئی تو روئی جائے روئی جائے۔ یہ اس کے پاس گئے، اس کے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ ماجرا ہے۔ تو انہوں نے دکھتی رگ پہ نہیں جیسے بندہ کسی کے ہاتھ رکھ، سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا کہ زندہ تو ہیں لیکن میرا رابطہ ہی کوئی نہیں، خیر خبر ہی کوئی نہیں۔ کو سارے کام چھوڑو، ادھر جاؤ۔ میں پیسے کے چکروں میں ایسا پڑا کہ ایسا مصروف ہوا، نہ چکر لگ سکا اپنے وطن، نہ کوئی فون پہ رابطہ، نہ کوئی اتا پتہ۔ یہ واپس پہنچا تو پتہ لگا کہ باپ تو مر چکا ہے، ماں بھی آخری سانس لے رہی ہے۔ اور جب گھر پہنچا تو ماں چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے کمر اس کی ٹیڑھی ہو چکی تھی، یوں جھکی ہوئی تھی اور اکیلے میں باتیں کر رہی ہے۔ حسینہ، غلام حسین اس کا نام تھا، حسین اللہ دا واسطہ ہی ہونتے آ جا، من قبر چ غیر مرد سٹن گے، اپنے ہتھی تے آ کے سٹ دے۔ اوہو اللہ اکبر۔ اب انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ نے اندر دل تو رکھا ہے نا۔ روتا ہوا، ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ماں کا کس منہ سے سامنا کروں، میں اتنا بے حس انسان۔ لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کی تباہی ہوتی ہے۔ یہ ہمت کر کے آگے ہوا اور ماں کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، کہا ماں تیرا نکما نافرمان بچہ آ گیا ہے، اس قابل تو نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے، لیکن مجھے تو معاف کر دے ورنہ میں برباد ہو جاؤں۔ ماں کیا کہتی آگے سے؟ نہ تو میرا بڑا اچھا، تیرے جیسا تو بچہ ہے ہی نہیں، تو بڑا اچھا ہے، میرا لاڈلا ہے۔ اور یہ کہنا تھا، ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ اس کے آخری سانس تھی۔ یہ دفنا دفنوں کے واپس جب پہنچا، اگلے سال پھر حج پہ گیا تو آواز آئی، تیرا 1 سیکنڈ کا ماں کو راضی کرنے کا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ تیرا یہ حج بھی پچھلے بھی سارے قبول ہو گئے۔ ہر انسان کے 3 طرح کے والدین ہیں، 3 طرح کے والدین، تینوں کی دعائیں لے لیں، اللہ کی قسم آپ ذلت کی کھائیوں میں ہیں، رب آپ کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے گا۔ 3 طرح کے والدین کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ثلاثہ ابو، تمہارے 3 طرح کے والدین ہیں، جنہوں نے تمہیں پرورش کی، پالا پوسا، جنہوں نے تمہیں تعلیم دی، چاہے انگلش کی دی، چاہے عربی کی دی، ABC پڑھائی، الف با پڑھایا، کچھ بھی پڑھایا، ایک لفظ بھی جس سے سیکھا۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کا غلام ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، جہاں انسان کی شادی ہوتی ہے، ساس سسر، مرد کے بھی عورت کے بھی، ہاتھ جوڑ کے میں خاص طور پہ اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے
جو ساس بنی ہوئی ہیں یا بننے والی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے حضور کے قدموں میں، بی بی فاطمہ کے قدموں میں جنت لینی ہے تو آنے والے کو، آنے والی کو بہو نہ سمجھیں، بیٹی سمجھ کے لائیں۔ اور جن بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ ایک کام صرف کر لیں، بہو بن کے نہ جائیں۔ کیا بن کے جائیں؟ اللہ کی قسم دیکھیے اللہ پھر کیا کچھ دکھائے گا۔ تیسرے نمبر پہ شب قدر میں جن کی ماں اور والدین کا موقع ملے نا، روزانہ پاؤں ضرور دبایا کریں، دباتے دباتے موقع ملے تو پاؤں چوم بھی لیا کریں، پھر دیکھیں رب کیا عطا کرتا۔ اپنی باتیں بتانے تو نہیں چاہیے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ شاید آپ دعا کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے حج عمرے پہ جانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، رب ان کی پہلے سن لیتا ہے۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا، پوری امت کے لیے دعا فرمائیے گا۔ میں یقین کریں رمضان میں کچھ ریکارڈنگ سی، کچھ لائیو پروگرام تھے، کر کے 2 راتوں سے میں سویا نہیں تھا۔ گھر پہنچا تو پتہ لگا والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈرائیور بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے، بھائی بھی موجود تھے۔ میں صبح 4 بجے گھر پہنچا سیالکوٹ، پتہ لگا تو بچے بھی کہنے لگے، ڈرائیور بھی کہنے لگا ابھی ہاسپٹل اوپن ہوتا تو ڈاکٹر کو لے کے آ جاتا ہوں، لیکن یقین کریں نیبولائز کرنا تھا ان کو، میں الحمدللہ خود گیا اور ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ 3 گھنٹے مزید لگے، اس کے بعد میں نے جمعہ پڑھا کے پھر واپس کراچی نکلنا تھا۔ تو 2 راتوں اس وقت ماں کے دل سے جو دعا نکلی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ایسے سے کام جو پھنسے ہوئے تھے، جو کتنے عرصے سے حل نہیں ہو رہے تھے، وہ 2 گھنٹوں کی قربانی، اور میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، وہ پتہ کیا کہتا ہے، ابو اللہ کی قسم مجھے اس وقت کو 1 کروڑ روپے دیتا نا تو میں ابھی کوئی کام نہ کرتا جتنا میں تھکا ہوں۔ تو آپ تو 2 دن کی مسلسل ریکارڈنگ اور پروگرام کر کے تھکے ہوئے ابھی جہاز سے اترے ہیں اور یہ کام۔ میں نے کہا بیٹا پلے کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم، نہ دین کا نہ دنیا کا، انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، باقی پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر والدین روزانہ جب بھی گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ اس کے گھر پہنچے تو روٹی خود بنا رہا ہے، سالن خود بنا رہا ہے، اور ماں کو یوں ٹیک لگا کے اس کے منہ میں لقمے ڈال رہا ہے یوں۔ تو ماں نے جب کھانا کھا لیا اشارہ کیا کہ بس، تو لٹانے لگا تو لیٹتے لیٹے ماں کچھ بڑبڑائی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میری اماں پگلی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہ جب جب خدمت کرتا ہوں کہتی جا بیٹا اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کر۔ روتے ہوئے کہنے لگا میں کتنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، دیکھا تو تھا نہیں اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور میں مبارک ہو میں ہی موسیٰ ہوں، رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو میرا جنت کا ساتھی۔ ساس سسر کے پاس نیت کریں آج کے بعد مہمان بن کے نہیں جانا، ان کا نوکر بن کے جانا، بولیے انشاءاللہ۔ ساس سسر کی دعائیں لیں، دعائیں لیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اے تھلے لگ گیا جی، جو تھلے لگے گا نا اللہ وہ نہیں اتے بھیجے گا، اور جڑا اتے دے چکراں چ پے گا جتیاں ہی کھائے گا۔ فیصلہ خود کر لیں۔ جو ان لوگوں کی جتنی دعائیں لے گا رب کعبہ کی قسم رب عزتوں کی چوٹیوں پہ اس کو پہنچائے گا۔ عزتوں کی، میں پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں بیانات کے سلسلے میں، تو میں جیل کوڑلک پر جیل، ہم کہتے ہیں جو جیل میں چلا گیا وہ بڑا برا ہے، جو باہر اور بڑا اچھا ہے۔ تو میں اکثر جیل میں جا کے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا چور تو وہ ہے، میرے آپ کے آقا نے فیصلہ فرمایا، جو نماز کا چور ہے۔ تو کیا ہم ٹھیک ہیں؟ اسٹوڈنٹ جیل کے پاس جا کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں یار، ایک یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے پیٹے پڑ گیا وہ کیس، کیونکہ انچارج ہوا ہے جیل کا، 5000 وہاں قیدی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پیچھے کچن تھا اس کے دفتر کے پیچھے، میں کہا وہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا ایک تو اللہ کا وعدہ، 2 کام کرو، ایک تو گالیاں دینا چھوڑ دو، جو آتا ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ آج کے مرحل آپ کے فیصلہ آباد میں لگے ہوں، میرا بڑا پیارا دوست ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ والدین میں سے دونوں حیات ہیں؟ کہا ہاں حیات ہیں۔ میں کہا سارا کچھ چھوڑو، نکلو ابھی گاڑی پکڑو۔ کہ کرنا کیا؟ میں کہا ڈرائیور کو کال کرو گاڑی سیٹ کرے، آپ گھر جاؤ،
اور والدہ کی چارپائی بیڈ پہ نہیں بیٹھنا، نیچے قدموں والی جوتوں والی جگہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے پاؤں دبانے ہیں۔ اور آپ نے دعا کے لیے کہنا نہیں، دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ یہ گھر گیا، جب نیچے بیٹھا تو والدہ پریشان، ماشاءاللہ 6 فٹ اس کا قد ہے۔ جو ہی والدہ کے پاؤں پکڑے اور دبانا شروع کیا اور ساتھ ہی جب چوما تو ماں کی آنکھوں سے آنسو۔ والدین اور چاہتے کیا کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں۔ ابھی مہینہ پہلے میں نے ایک جنازہ پڑھا، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے، دنگ نہیں افسوس کریں گے۔ 7 بیٹے، میں نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، سارا کچھ، جنازہ بھی میں نے پڑھایا۔ بچوں کو فون کیا کہ آ جائیں، سارا کچھ تیار ہے، ہاسپٹل میں تھے، یا میری میٹنگ ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے۔ ایک بیٹا آیا اور آ کے دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو آپ دفنا دیجئے گا۔ میں نے کہا بھائی 15-20 منٹ جنازے، نہیں یار میری میٹنگ ہے، میں نے جانا ہے، آپ دفنا دیجئے۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں، اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اولادوں کو ہم ڈگریوں کے چکر میں پڑے ہوئے، ڈگری لے لیں، ڈگری لے لیں، ڈگری لے، حضور کی غلامی میں ان کو لائیں، پھر دیکھیں آپ کی غلامی میں کیسے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں دے دو، اللہ کی قسم دنیا آخرت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنیں گے۔ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت پیدا کرو تو اپنے آقا کی محبت پیدا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادبوا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضور کی محبت پیدا کرو، حضور کے مبارک گھرانے کی، اہل بیت عظام کی محبت پیدا کرو۔ امام الانبیاء اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، کبھی ہم بھی کھڑے ہوئے؟ حضرت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں بچپن میں سکھا دو، ساری زندگی تمہارے فرما بردار رہیں گے۔ کبھی والدین کے آگے نہ چلیں، کبھی والدین کا نام نہ لیں، اور کبھی والدین سے پہلے نہ بیٹھیں۔ یہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ باپ کے لیے خاص طور پہ یہ 3 ادب، دوبارہ عرض کر دوں، باپ کا نام نہیں لینا، باپ کے آگے نہیں چلنا۔ حضرت امام حسن حسین ساری زندگی اپنے والد محترم کے آگے نہیں چلے، کبھی ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ کبھی جیسے جاتے ہیں رشتہ داروں میں کہیں پر بھی تو ملاقات، بچے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، بچوں کو سکھانا ہے کہ جب تک والد محترم، یہ سب سے بڑے پیر ہیں، یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں، جب تک یہ کھڑے ہیں اس وقت تک تم نے بھی کیا رہنا ہے، کھڑے رہنا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، اور نیت کریں کہ ہم نے سب سے جا کے معافی مانگنی ہے، اور آج کے بعد صحیح معنوں میں مسلمانوں والی زندگی گزارنی۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔